قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب کے جاننے والوں، اے کتاب کی سمجھ کے اہل لوگوں، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات سے، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہیں، علی اس پر، تعملون جو تم کرتے ہو۔ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ ان سے اب ساری یہ باتیں بیان کر کے، پچھلی باتیں آئیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، جو حرام حلال چیزیں تھیں ان کے متعلق، بیت اللہ کے متعلق، یہ ساری باتیں کر کے، اور پچھلی نشانیاں بیان کر کے، فی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اپنی کتاب اٹھاؤ، زبور اٹھاؤ، اور اس کے اندر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ واقعہ ذکر ہے، جہاں پہ بیت ایل جس کو وہ کہتے ہیں، یعنی ایل کہتے ہیں اس عبرانی زبان میں اللہ کو ایل کہتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل جو ورڈ ہے، اسرائیل، تو اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب اللہ، یعنی عبداللہ کے مترادف۔ اگر عبداللہ کو ہم ٹرانسلیٹ کریں عبرانی زبان میں تو وہ اسرائیل بنے گا۔ تو بیت ایل کا جو ذکر ہے، بیت اللہ یعنی مینز اللہ کے گھر کا جو ذکر ہے بائبل کے اندر اور زبور کے اندر، وہ اگر تم پڑھو گے تو تمہیں صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ یروشلم ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بیت المقدس ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ساری چیزیں لوٹ کے بیت اللہ کی طرف آئیں گی کہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ ان سے کہو اے اہل کتاب، اے کتاب کے جاننے والوں، اے زبور کے جاننے والوں، اے ان ساری آیات کو سمجھنے والوں، ان ساری باتوں کو جو تمہارے ضمیر کو اور تمہاری روح کو جھنجھوڑتی ہیں کہ واقعی یہ جو نبی کہہ رہے ہیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، یہ جاننے کے باوجود تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے؟ کعبۃ اللہ یہ اللہ کی آیت ہے، اس میں مقام ابراہیم یہ اللہ کی آیت ہے، قرآن کے اندر اللہ اتنی آیات بیان کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو؟ کہ حج آج سے نہیں ہو رہا، اب تو ٹرانسپورٹیشن ہے، بحری جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹرکس ہیں، ہر چیز ہے، تو ہر چیز کی فراوانی ہو سکتی ہے، لیکن بہت عرصہ پہلے بھی، یعنی سینکڑوں سال پہلے بھی، ہزاروں سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہلے بھی لوگ مکہ میں آیا کرتے تھے حج کے لیے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات رزقا، کہ اللہ اس کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق پہنچا، ثمرات، پھل، ہر چیز۔ تو ہزاروں لوگ ہمیشہ سے دور دور سے ٹریول کر کے جو ہے وہ حرم میں آتے تھے، اور وہاں پہ ان کے پانی کا انتظام بھی تھا، ان کے کھانے کا انتظام ہوتا رہا، ہمیشہ سے امن تھا۔ اور حرم کے امن کی یا حج کے حوالے سے امن کی اتنی اہمیت تھی کہ 4 مہینے جو ہے جو حرمت والے ہیں، جن میں عرب کے جہلاء بھی، جو جاہل تھے، وہ بھی آپس میں لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، ان کا تعلق بھی اللہ کے گھر سے تھا۔ یعنی ذی-قعد، ذی الحج اور محرم یہ ہمیشہ سے احترام والے مہینے تھے کہ ذی-قعد میں لوگ چلتے تھے، ذی الحج میں لوگ جو ہے وہ حج کرتے تھے، اور محرم میں واپس جاتے تھے۔ یہ 3 مہینے میں لوٹ مار، ڈاکے، لڑائی، قتل، یہ ہر چیز رک جاتی تھی۔ اور رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرے کے لیے آتے تھے، اور ابھی دیکھیں کہ تقریباً کم از کم 20 سے 30 لاکھ لوگ حج کے موقع پہ موجود ہوتے ہیں۔ کھانا پینا، پانی، میڈیسن، ہر چیز وہاں پہ موجود ہوتی، اور 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ وہاں پہ جس طرح پاکستان سے جاتے ہیں تو 40 دن کے لیے موسٹلی جاتے ہیں، باقی ملک والے بھی جو آتے ہیں تو کم از کم ہر بندہ 15، 20، 30 دنوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہ 1 دن کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں تو سال کے 12 مہینے جو ہے وہ لاکھوں لوگ، 10 لاکھ سے اوپر ہی ہوتے ہیں، رمضان میں تو حج کے برابر پہنچ جاتے ہیں، 15، 20، 25 لاکھ وہاں پہ حرم میں موجود ہوتے ہیں، اور اللہ رزق بھی پہنچا رہا ہے، ہر قسم کے ثمرات بھی پہنچا رہا ہے، پھل بھی ہیں، پانی بھی ہے، ہر چیز کا انتظام ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر ایک نشانی جو ہسٹورک ہے بیت اللہ کی تعظیم کی، وہ ابرہہ کا ہے۔
کہ ابرہہ جب اپنا لشکر لے کے آیا ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو مسمار کرنے، اور بیسیکلی اس کے نتیجے ایک وجہ جو تھی ابرہہ کی وہ بھی حسد تھی کہ لوگ ادھر کیوں آتے ہیں، ہماری طرف کیوں نہیں آتے. اس طرح بھی تاریخ میں غالباً آتا کہ اس نے بھی ایک بہت عالیشان قسم کی ایک جو ہے وہ عبادت گاہ بنائی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. اس نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ حرم کو، بیت اللہ کو مسمار کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو پھر لوگ ادھر آئیں گے. تو اللہ نے کیا کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو بیت اللہ کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو بچائے رکھا. ایک اور چھوٹی سی نشانی کہ ہر سال لاکھوں لوگ، 20 25 30 لاکھ لوگ کنکریاں مارتے ہیں. یعنی 3 دنوں میں 7 کنکریاں ماریں تو 21 کنکریاں ہر بندہ مارتا ہے. یعنی آن ایوریج، یعنی اگر 25 لاکھ لوگ لگائے جائیں تو تقریباً 2.25 کروڑ کنکریاں ایک جمرے کے نزدیک ہوتی ہیں، اور ہر سال ہوتی ہیں. اور ایسا کوئی مشاہدہ نہیں آیا، کوئی سننے میں نہیں آیا کہ وہاں سے کنکریاں کوئی اٹھائی جاتی ہیں. تو چلیں 1 سال میں نہیں ہوں گی، 2 سال میں نہیں ہوں گی، 10 سال میں نہیں ہوگی، 100 سال میں تو اتنی کنکریاں جمع ہو جانی چاہیے تھی کہ وہاں پہ ایک پہاڑ سا بن جاتا، یا ایک ڈھیر تو بن جاتا، کم از کم ایک ڈھیر ہی رہ جاتا وہاں سے. تو کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پہ گواہ ہے. اللہ جانتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس پیسج میں کیا ذکر ہے، یہ چیز کس سے ملتی ہے. قرآن جب یہ بات کرتا ہے تو وہ تمہیں آیات جھنجھوڑتی ہیں، تمہیں معلوم ہے. اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو. تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور کتنا بڑا ظلم تم کر رہے ہو اپنے ساتھ، اور ایسا کیوں کر سکتے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اے کتاب کے سمجھنے والو، لم تصدون، کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، من آمنا، جو ایمان لے آئے، تبغونہا، تم ڈھونڈتے ہو، اس میں تلاش کرتے ہو، بغی کرتے ہو، بغض کرتے ہو، عوجن، کجی، کمی، کوتاہی، ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو دوسری راہیں، کوئی اس طرح کی باتیں. وَأَنْتُمْ، اور تم خود، شہداء، گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل، بے خبر، عما، اس چیز سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. اب ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. قل یا اہل الکتابی، کہ اہل کتاب، اگر تعویل خاص میں کی جائے تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی آیت میں تو اللہ نے ان کو واضح کر دیا کہ تمہارا عمل کیا ہے، کہ تم جو ہے وہ کفر کرتے ہو، جانتے ہو اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، اور جانتے بوجھتے اس کے باوجود تم کیا کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو. اور صرف اس پہ بس نہیں کر رہے، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم جو ایمان لا رہے ہیں ان کو کیوں روک رہے ہو. اہل کتاب صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روڑے اٹکاتے تھے. ہم پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک پلان کیا کیا کہ اس طرح کرو کہ صبح جاؤ ایمان لے آؤ اور شام کو پلٹ جاؤ، شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ پھر جائیں، پلٹ جائیں. تو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ جس طرح جب جن لوگوں کو یہ بھیج رہے تھے اور ان کو باقاعدہ کہتے تھے کہ دیکھو ان کی باتوں کو ماننا نہیں، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا. ہاں جو صرف تمہاری باتیں ہیں، تمہارے بڑوں نے جو کی ہیں، اگر وہ کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ماننی. تبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو، پیدا کرتے ہو ٹیڑھ، کوئی دوسرا رستہ. ایک جو صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، اس کے ساتھ دوسرے رستے پگڈنڈیاں نکال رہے ہو اور لوگوں کو اس کی طرف ڈائیورٹ کر رہے. یہ نہیں کر رہے کہ سمپلی روک رہے ہو کہ بھئی نہیں اس طرف نہیں جانا، بلکہ کہتے ہو یہ رستہ ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک. اور کرتے کیسے تھے، کیا طریقہ تھا کہ کوئی چیز اٹھائی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھائی، یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کے اٹھائی، دلیل سے ہٹ کے اٹھائی، اور لوگوں کا دیکھو یہ اگر سچے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، جس طرح پچھلی آیات میں آ چکا کہ یہ دیکھو یہ اگر صحیح دین کے پیروکار ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوتے تو کوئی اونٹ کا گوشت کھاتے، کوئی دودھ پیتے اونٹ کا، کیونکہ یہودیوں میں تو آلریڈی یہ چیز مسلم تھی کہ یار اونٹ کا گوشت، یعنی ان کے تو ذہنوں میں تھا، انہوں نے تو اپنے بڑوں سے صحیح سنا تھا کہ بھائی اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا اور اونٹ کا دودھ نہیں پینا.
تو اب یہ جو بغی، یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا تبغونہا عوجا، جو کجی تلاش کرتے تھے، جو کمیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو سامنے ان کو روکتے تھے، وہ اس طرح کی بات ہے۔ پھر دیکھو کہتے ہیں کہ یار سارے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنا منہ چینج کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا نیا دین بنا لیا ہے۔ یہ ان کی کجیاں تھیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم جانتے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تم اس سے واقف ہو کہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ کیوں کا میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی، اپنی چودراہٹ نہیں ختم کرنا چاہتے تھے، اپنی ویلیو نہیں ختم کرنا چاہتے، اپنے ان کے نذرانے، مال و دولت، اس کو نہیں ختم کرنا چاہتے، اپنی جو ایک نسل پرستی تھی، اپنا جو ایک تعصب تھا، اس کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بالکل بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ جو تم چالیں چل رہے ہو، یہ جو تم لوگوں کو روک رہے ہو حق پہ جانے سے، صراط مستقیم پہ جانے سے روک رہے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یہ مت سمجھو۔ اور یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کی۔ یہ آیت جو ہے یہ تعویل عام کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی۔ ہم کیسے جب خود عمل نہیں کرتے دین پہ تو دوسروں کو بھی دین سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ذات میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ارد گرد یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کیسے ہم کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور کئی مرتبہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کئی مرتبہ بے خبری میں کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔